ہر انٹرنیشنل فورم پہ وزیر اعظم صاحب نے 3 باتیں کی. نمبر 1 کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، خان یونس میں، رفح میں. دوسرا، نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. تیسرا کہ دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو ذمہ دار ہے اسرائیل اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ تمام باتیں وزیر اعظم کرتے رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم یہ فلسطین کے ایشو پہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان پری 1967 کی باؤنڈریز چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یروشلم اس کا کیپٹل ہو پیلسٹائن کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن کا قیام ہو، جنگ بندی ہو اور اکاؤنٹیبلٹی ہو، کیونکہ فلسطین میں امن کے بغیر دنیا میں امن ممکن نہیں ہے. پاکستان 2-3 چیزیں اس پہ پریکٹیکلی کر چکا ہے. پاکستان نے C-130 جہاز بھجوائے ہیں، پاکستان نے امدادی سامان بھجوایا ہے جو کہ بحری جہازوں کے ذریعے بھی کیا ہے، C-130 کے ذریعے بھی کیا ہے. ہم نے یہ آفر کیا ہے کہ وہاں کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ جن کی پڑھائی نامکمل رہ گئی ہے، پاکستان کے میڈیکل کالجز میں ان کو داخلہ دیا جائے گا اور ان کو تعلیم دی جائے گی تاکہ فلسطین میں جو ڈاکٹرز ہیں اس کی قلت نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں ہم کرنے جا بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور فلسطین کا ایشو ہمارے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے. کشمیر کے ایشو پہ بات ہوگی. پاکستان کا بہت بڑا ایشو کلائمیٹ چینج ہے کہ پوری دنیا کی کاربن ایمیشنز کا صرف 2% پاکستان سے جاتا ہے، اور جب کلائمیٹ چینج کے نقصانات کو بھگتنے کی باری آتی ہے تو ہم زیادہ بھگتتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہوگی کہ کاربن ایمیشن تو ہم کرتے نہیں ہیں، مگر جب فلڈز آتے ہیں، کلائمیٹ چینج کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اور سیکرٹری جنرل UN نے بھی آ کے پاکستان میں فلڈز کی صورتحال دیکھی، ان کو پراپرلی بریف کیا گیا اس کے اوپر. تو جہاں پہ فلسطین کی، کشمیر کی بات ہے، وہاں کلائمیٹ چینج کی بات ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے ہاتھوں بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی کامیابی یہ ہے کہ 2018 کے بعد پاکستان کی فارن پالیسی آئسولیشن کا شکار ہوئی تھی. ہم نے ایسٹ میں بھی دوستوں کو ناراض کیا، ویسٹ میں بھی ناراض کیا. تو ایک ریوائول ہوا ہے ہمارے فارن ریلیشنز کے اندر. دوست ممالک کے ساتھ روابط بڑے ہیں، دوست ممالک کے ساتھ تعاون بڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی فارن پالیسی اب ایک بہت اچھے لیول کے اوپر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوشخبری ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. IMF کے معاملات اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں، فائنل انڈورسمنٹ آنا باقی ہے. اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے ایمرجنگ اکانومی، ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں. پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے نیچرل ریسورسز کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ابھی بلومبرگ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو ایمرجنگ اسٹاک مارکیٹ قرار دیا. اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے 9.6% پہ. ہماری موڈیز کی ریٹنگز اپ گریڈ ہوئی ہیں، فچ کی ریٹنگز اپ گریڈ ہوئی ہیں. ایکسپورٹس 14% اوپر گئی ہیں. IT کی ایکسپورٹس $3.1 ارب پہ پہنچ چکی ہیں. ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے، پالیسی ریٹ نیچے چلا گیا ہے. تو یہ جو اکنامک ریوائول ہے اس میں پوری دنیا آ کے اپنا حصہ ڈال سکتی ہے اور پاکستان کی اکانومی سے فائدہ لے سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میوچل پارٹنرشپ ہے جو ہم آفر بھی کریں گے اور اپنی اکانومی کی بھی بات کریں گے، اور IMF کی خوشخبری بھی عوام کو یہاں سے سنائیں گے کہ اگر وہ فائنل ہو جاتا ہے، جو کہ ہونے جا رہا ہے، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ باقی اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کیے، مزید اس میں بہتری آئے گی. پاکستانی کمیونٹی سے نہ صرف انٹریکشن ہے بلکہ ڈاکٹرز کے ساتھ، بینکرز کے ساتھ، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں سے وزیر اعظم کی ملاقاتیں طے ہیں. اور میری کوشش ہوگی بطور وزیر اطلاعات آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھوں، اور ایک انٹریکشن میڈیا کے ساتھ بھی کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ خبروں کا فلو جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ملتا ہے. بہت ساری اہم ملاقاتیں ہیں، بائیلیٹرل میٹنگز ہیں، وہ آپ کو ہم ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آئسولیشن کے شکار میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک طرف آپ نے CPEC بند کر دیا، انویسٹمنٹ CPEC کی سلو ڈاؤن کر دی، دوسری طرف امریکی سازش کا الزام لگا دیا. آپ نے ایسٹ بھی ناراض کیا، ویسٹ بھی ناراض کیا، مڈل ایسٹ کے دوستوں کو بھی ناراض کیا. آپ نے کہا جی میں بہتر جانتا ہوں. میں اس پالیٹکس میں جانا نہیں چاہتا، مگر فارن پالیسی تب کیا تھی، اب کیا ہے، بہتری کیسے آئی ہے، وہ آپ خود اس کے جج ہیں. چیزیں کافی بہتری کی طرف